جی، سبق نمبر 2، درس مفاہیم القرآن، اس میں الفاظ معنی انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ اس کی پریکٹس کر کے آئیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مشق کروائیں گے، مشق کے بعد پھر آپ فائنلی طور پہ 10 آیتوں کا ترجمہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا ہے مانوس الفاظ، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا، ترجمہ بھی ساتھ پڑھیں گے۔ کہیں الہ، معبود، خدا، اس کو الہون بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ، سوائے، علاوہ، حمد، تعریف، ستائش، رب، پالنے والا، پروردگار، عالمین، کائنات، عالم کی جمع، عظیم، جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، بزرگ و عظیم، ٹھیک ہے۔ کل، ہر سب، تمام، انک علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے، تمام چیز کا قادر ہے۔ اچھا، آگے علی، بلند، بالا، شے، چیز، حکیم، حکمت والا۔ اب آیا یہاں پر اگلا ہے بازربی۔ کوئی مجھے بتائیے بازربی کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے، یہ ہر حرف جر، حروف جمع ہے حرف کی، تو یہ بازربی حرف جر ہے، جو ابھی آپ عوامل نے باقاعدہ اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ مجھے بتائیں حرف جر با کے کتنے معنی؟ کتنے معنی؟ 17 تو حرف جر ہیں جی، 9 معنی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں بنسبت، بارے میں، اور ساتھ، ٹھیک ہے، یہ آپ باقاعدہ با کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں با کے کون کون سے معنی ہیں؟ 9 آپ نے بتایا بھی تھا پچھلی کلاس میں۔ الساق ہے، استعانہ ہے، مصابحہ ہے، قسم ہے، بالکل آتی ہے، تعدیہ ہے، تفدیہ ہے، فدا، ابی ابی و امی، جی، ماشاء اللہ۔ اسی طریقے سے اس کے 9 معنی ہیں، انہیں میں سے انہی معنوں میں سے آپ اس کا معنی ابھی سمجھیں گے جو آگے بڑھے۔ آگے ہے بصیرن، دیکھنے والا، بینا، حی، زندہ، جاندار، رؤوف، بہت مہربان، عزیز، غالب، عزت والا، ناس، لوگ، قل اعوذ برب الناس، ملک الہ، یعنی کیا ہوا؟ قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے، قل کہہ دو اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں، لوگوں سے، قل اعوذ، دیکھیں، قل کہہ دو اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں، ہاں۔ اچھا، ملک الناس، جو لوگوں کا مالک ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا پروردگار ہے، ٹھیک ہے، برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ تو لوگوں کا پروردگار کی پناہ، لوگوں کے معبود کی پناہ، لوگوں کے پالنے والے کی پناہ، میں پناہ چاہتا ہوں۔ اب کس سے چاہتا ہوں وہ آگے بیان ہے۔ اب من شر الوسواس الخناس، کہ میں پناہ کس کی چاہ رہا ہوں اور پناہ کس سے چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ابھی بعد میں اس کو واضح ہو گیا کہ ٹھیک ہے۔ آگے استغفر، تم معافی مانگو۔ اچھا، یہ استغفر نہیں ہے، ہاں، ہم جو استغفر اللہ استغفر، یہ وہ نہیں ہے، استغفر اللہ وہ متکلم کا صیغہ ہے، اور استغفر یہ امر ہے، تو معافی مانگو، استغفر تو معافی مانگو۔ اچھا، آگے ہے خبیر، باخبر، آگاہ، آگے سمیع، سننے والا۔ اچھا، اس پہ ہم تنوین بھی لگا سکتے ہیں، خبیر، بصیر، سمیع کہہ سکتے، عباد یہ لگا سکتے ہیں۔ آگے ہیں عباد، کہہ رہے ہیں عبد کی جمع، بندے، بولے علیم، جاننے والا، دانا، علیم صفت مشبہ، آگے بھی اوپر بھی بہت ساری صفت مشبہ گزری ہیں۔ آگے غفور، بہت بخشنے والا۔ اچھا، پھر ہے قدیر، قادر، توانا، پھر ہے قیوم، پائیدار، دائم، قائم، کانا، یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، وہ ہے تھا، لا مانے نہیں، نہ، ما مانے جو کہ، جو بھی، جو یہ مائے موصولہ، ما کی کئی قسمیں ہیں، مائے نافیہ،
مائے موصولہ اور مائے استفہامیہ. ابھی آپ نے آج کے دن آپ نے مائے نافیہ بھی پڑھ لیا, مائے استفہامیہ بھی پڑھ لیا. مائے نافیہ آپ نے عوامل میں پڑھا, مائے استفہامیہ آپ نے عربی زبان میں پڑھا, جو عربی زبان کورس کا آپ کر رہے ہیں, اور ایک مائے موصولہ جو آپ نے مفاہیم میں پڑھ لیا. 3 قسم کے ماں پڑھے آپ نے, ہوا, وہ, اس. ٹھیک ہے. اب آپ کو ہم کچھ وقت دیں گے تاکہ آپ اس چیز کو ان الفاظ معنوں کو باقاعدہ سے سمجھیں. ٹھیک ہے. اور اس کو جانیں اس طرح سے کہ ان الفاظ معنوں میں کون کون سے حروف ہیں, کون کون سے فعل ہیں. فعل ہے تو ماضی ہے کہ مضارع ہے, اگر فعل ہے غائب ہے کہ مخاطب ہے, متکلم ہے. اسی طریقے سے اسم ہے تو کون سا اسم ہے, صفت مشبہ ہے تو کس وزن پہ ہے. اس سب پہ غور کر کے سمجھ کر اس کو کچھ سوال پوچھیے گا اور اس کو یاد کر کے آئیے گا, تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی تمرین کریں گے اور پھر قرآنی آیاتوں کا ترجمہ بھی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ وسلم.